اوقاف کی صورت میں، وقف کی جائیدادوں اور وقف کی املاک کی صورت میں جو امانتیں ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور لوگوں کی امانتیں جو تمہارے پاس رکھی جاتی ہیں یا رکھی گئی ہیں ان امانتوں میں بھی خیانتیں نہ کرو۔ دانستہ طور پر امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور آپ ادارے والے ان اوقاف میں جو حقیقت میں اللہ کی ملکیتیں ہیں ان میں خیانتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے قریب بھی لے جا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیجئے۔ ایک دوسرے مقام پر مولا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دو ٹوک انداز میں مولا فرما رہا ہے، جو یہاں دنیا میں خیانت کرے گا، جس چیز میں اس نے خیانت کی تھی اس چیز کے ساتھ وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پھر اس نے جو کمائی کی تھی، یعنی جو خیانتیں کی تھیں، جو گناہ کیے تھے، اللہ کی جو نافرمانیاں کی تھی، ان تمام کا اسے بدلہ اور صلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے جتنا گناہ کیا ہے اس گناہ کا پورا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، آج ہم مرکزی حکومت کو کوس رہے ہیں، بے شک وہ اسی کے قابل ہے، اس کا کون سا ایسا ظلم ہے جو قابل مذمت نہیں ہے، قابل تنقید نہیں ہے؟ ایسا اس کا کون سا اقدام ہے؟ وہ جو بھی کر رہی ہے مرکزی حکومت مسلمانوں کی تباہی و بربادی ہی کے لیے کر رہی ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم آج حکومت کو کوس رہے ہیں کہ اس نے ایسا قانون بنا دیا، ویسا قانون بنا دیا، لیکن ہمیں اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ مظالم امت مسلمہ پر، خصوصاً ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر کیوں ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، جب ہم تہ میں جائیں گے، جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ان مظالم کی وجہ خود ہم ہیں۔ آج اگر کوئی ظالم ہم پر حکومت کر رہا ہے، کوئی ظالم ہم پر ظلم و جور کر رہا ہے، تو اس کے اصل ذمہ دار خود ہماری قوم کے افراد ہیں۔ وقف کا جہاں تک معاملہ ہے، وقف کے معاملات کو اگر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، وقف کا معاملہ جو کلی طور پر شریعت کا معاملہ ہے، اس میں اگر در اندازی اور دخل اندازی کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس کا سبب اور اس کی وجہ خود ہماری قوم کے یہ وقف کے ادارے اور وقف کے اداروں کے تحت آنے والی جو کمیٹیاں اور جو اہلکار ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے خیانت سے کام لیا، جس کی وجہ سے آج ظالم ہم پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ میں نہیں، خود اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہ اصول ہے رب کا بنایا ہوا کہ جب کسی قوم میں ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے تو اللہ ان سے بڑے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح بعض ظالموں کو ہم دیگر ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ظالموں پر ان میں جو بعض ظالم ہیں ان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں مسلط کرتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، ان کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے، امانتوں میں خیانت کر کے اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کر کے در حقیقت اپنا عذاب مسلط کر رہا ہے۔ تو ان کو کوسنا چاہیے، لیکن ان کو کوسنے سے پہلے آپ بھی اپنی خیانتوں کا حساب دیجئے۔ آج اگر وقف کے معاملات میں دخل اندازی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور اوقاف کی املاک کو چھیننے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں، اس کا سبب خود آپ ہیں، کیونکہ اللہ کی امانتوں کی آپ نے صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی کوئی بیان کرتے، جب بھی کہیں واعظ و نصیحت کرتے تو یہ بات ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جو امانتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں، ناقص و انقص ہے۔ جس کے پاس امانتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا، امانتوں کی جو اہمیتوں کو نہیں سمجھتا، جو امانتوں میں خیانتیں کرتا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں۔
آپ ادارے والے، آپ کمیٹی والے افراد، خواہ وہ قبرستان کی کمیٹی والے ہوں، خواہ وہ مدرسے کی کمیٹی والے ہوں، خواہ وہ مسجد کی کمیٹی والے ہوں، خواہ وہ درگاہوں کی کمیٹی والے ہوں، کسی بھی وقف کے ادارے کی کمیٹی والے آپ کیوں نہ ہوں، غور کریں اس حدیث پر جو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث پاک آپ سنیں اسی حوالے کے تحت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یتبع المؤمن علی الخلال کلها الا الخیانة والکذب، مومن جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی خصلتوں کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ کی جو صفت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا۔ مومن ہے تو پھر وہ خیانت نہیں کر سکتا، مومن ہے تو پھر وہ جھوٹ کو اختیار نہیں کر سکتا۔ آج وقف کے اداروں کے جو اہلکار ہیں، وقف کے تحت آنے والی جو کمیٹیاں ہیں، میں سب کو نہیں بول سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اکثر کمیٹیاں، اکثر میں بھی اگر بات کی جائے تو 90% سے زیادہ کمیٹیاں آج اس بلا میں گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے آج طرح طرح کے ظالم ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔